حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس نصف ماہ شعبان کی رات جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آسمان کی طرف اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس شخص کو بخش دیتے ہیں جس نے اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ شرط یہ ہے وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو جبرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ آقا نے ایسے ہی کیا۔ آقا نے دیکھا جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس شخص کے لیے جس نے رات کو رکوع کیا، اور دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، خوشی ہو اس کے لیے جس نے رات میں سجدہ کیا۔ تیسرے دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جس نے اس رات دعا کی۔ چوتھے دروازے پر ایک اور فرشتہ ندا دے رہا تھا، خوشی ہو اس رات میں ان لوگوں کے لیے جو ذکر کرنے والے ہیں۔ پانچویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، خوشی ہو اس کے لیے جو اللہ کے خوف سے اس رات میں رویا۔ چھٹے دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، اس رات کے تمام مسلمانوں کو خوشی ہو۔ ساتویں آسمان پر فرشتہ ندا دے رہا تھا، کوئی مانگنے والا کہ اس کی آرزو اور طلب پوری کی جائے۔ آٹھویں دروازے پر فرشتہ پکار رہا تھا، کوئی معافی کا طلبگار ہے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اول شب سے طلوع فجر تک۔ مزید کہنے لگے، اس رات میں دوزخ سے رہائی پانے والی جماعت کی تعداد بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہوگی۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور اس شب ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے مشرک کے اور ایسے شخص کے جس کے دل میں بغض ہو۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے آقا کریم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی جستجو میں نکلی، کیا دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے کہ خدا کے رسول تم پر زیادتی کر سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رسول اللہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا، اللہ شعبان کی 15ویں رات نظر رحمت فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو، اگلے دن روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع صبح تک اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ رہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔